جب میں نے دارالعلوم میں پڑھنا شروع کیا اس وقت مجھے ابھی فارسی پڑھنی آتی تھی اور میری عمر اس وقت 9 سال تھی۔ برادر محترم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مجدد العلوم نے چونکہ حفظ کیا تھا اور میں حفظ سے محروم رہا، اس لیے فارسی کے درجے سے ہم دونوں تعلیم میں ساتھ ہو گئے تھے۔ اس وقت حضرت مولانا بدیع الزماں صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہی کے مشہور مدرسے سے فارغ ہو کر تشریف لائے تھے اور ہماری تمام کتابیں انہی کے سپرد تھیں۔ رسالہ نادر، پند نامہ، انشاء فارغ، گلستاں، بوستاں، احسن القواعد، یہ ساری کتابیں ہم نے حضرت مولانا سے پڑھی اور بھائی صاحب مجدد العلوم کی ایک ڈائری میں 10 محرم 1372 ہجری بمطابق 1 اکتوبر 1952 عیسوی کی تاریخ میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ آج مدرسہ عربیہ دارالعلوم میں حضرت مولانا بدیع الزماں صاحب کے پاس گلستان شروع ہوئی۔ اس کے ساتھ وہ ہمیں فارسی نثر نگاری کی تربیت بھی دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں پاہم ترقی عطا فرمائے کہ انہوں نے بڑی محبت اور شفقت سے ہمیں پڑھایا اور فارسی سے اتنی مناسبت پیدا فرما دی کہ اس کی نظم و نثر سمجھنے کی استعداد الحمدللہ پیدا ہو گئی۔ اس سال میرے سالانہ امتحان کا نتیجہ دارالعلوم کی پہلی روداد میں چھپا ہوا موجود ہے، اور چونکہ میں 8 سال کی عمر میں والدین کے ساتھ حج کرنے کی سعادت حاصل کر چکا تھا، اس لیے میرے کئی اساتذہ مجھے پیار سے حاجی جی کہہ کر پکارتے تھے، بلکہ حضرت مولانا سبحان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ میری شرارتوں کی وجہ سے مجھے اسی قافیے میں پاجی کہہ کر پکارتے تھے اور اس بے تکلفی پر مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی۔ چنانچہ روداد میں بھی میرا نام حاجی محمد تقی چھپا ہوا ہے۔ ان دنوں دارالعلوم دیوبند کے قدیم طریقے کے مطابق ایک کتاب کے کل نمبر 50 ہوا کرتے تھے۔ جو طالب علم 48 تک نمبر حاصل کرتا اسے درجہ اولی میں کامیاب سمجھا جاتا تھا۔ 47 سے 45 تک درجہ ثانیہ کے نمبر تھے اور 44 سے 40 تک ادنیٰ درجے کے۔ اس کے بعد 35 تک اس حد تک کامیاب سمجھا جاتا تھا کہ عموماً اسے اگلے درجے میں ترقی مل جاتی تھی۔ 35 سے نیچے نمبر ہوں تو اسے ناکام سمجھا جاتا تھا۔ یہ روایات بھی تھی کہ اگرچہ کل نمبر 50 ہوتے تھے، لیکن جس طالب علم نے بہت امتیازی طور پر اچھا امتحان دیا ہو اسے 50 کے اوپر بھی نمبر دے دیے جاتے تھے۔ چنانچہ اچھے طلباء کو 51 یا 52 نمبر بھی مل جاتے تھے۔ اس ترتیب کے مطابق میرا نتیجہ یہ تھا: گلستہ 51، بوستہ 45، احسن القواعد 50، انشاء فارغ 51، حساب 50، خوش نویسی 40، پھر 48، پھر 49، جمال القرآن 51، قرہ 49۔ عربی تعلیم کا آغاز اگلے سال یعنی شوال 1372 ہجری بمطابق جولائی 1953 میں ہماری عربی تعلیم کا آغاز ہوا، جبکہ میری عمر 10 سال ہو چکی تھی اور عربی کا معلم کے سوا ہماری تمام کتابیں حضرت مولانا سبحان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھیں۔ چنانچہ صرف میں ہم نے اس سال یکے بعد دیگرے میزان اور منشب، پنج گنج اور علم الصیغہ، نحو میں نحو میر، شرح مائدہ عامل اور ہدایت النحو، ادب میں حضرت مولانا سید سلمان ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دروس الادب اور اس کے بعد مفید الطالبین حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ البتہ عربی کا معلم حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عربی ادب سے خصوصی مناسبت تھی، اس لیے انہوں نے ہمیں بڑے ذوق و شوق سے عربی لکھنے کی مشق کرائی۔ اپنی کم سنی کی وجہ سے نحو اور صرف کے قدر دقیق مسائل پر گرفت تو پوری نہ ہو سکی، لیکن لکھنے کا شوق شروع سے تھا، اس لیے لکھنے کی مشقوں میں اکثر میں کامیاب رہتا تھا۔ اگرچہ میرا خط بہت خراب تھا، جس میں کافی عرصے بعد بہتری آئی۔ اساتذہ کرام میری عمر کے لحاظ سے میرے تھوڑے کو بھی زیادہ جان کر محبت اور ہمت افزائی کا معاملہ فرماتے تھے۔ تکرار کرانے میں بھی مجھے اس لیے دقت محسوس ہوتی تھی کہ میری زبان میں روانی نہیں تھی اور میں بولتے وقت بکثرت اٹکا کرتا تھا۔ چنانچہ عموماً تکرار میرے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب کرایا کرتے تھے، جن کا اندازہ گفتگو میں شروع ہی سے ماشاءاللہ بڑی فصاحت تھی۔ حضرت مولانا سبحان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر ہفتے جمعرات کو ہمارا ہفتہ وار امتحان لیا کرتے تھے، اس لیے تمام ہفتے چوکس ہو کر پڑھنا پڑتا تھا، اور یہ انہی کے حسن تدریس کا نتیجہ تھا کہ اس سال ہم نے اتنی کتابیں پڑھیں کہ آج کل کے لحاظ سے درجہ اولی اور درجہ ثانیہ دونوں کی کتابیں ایک ہی سال میں ہو گئیں۔
चुनाचे 9 मीर के साथ शरह माता आमिल और हिदायतुन 9 मीज़ान के साथ पंचगंज और इल्मुस्सीगा और दुरूसुल अदब और मुफीदुत तालिबीन के साथ फ़िक़्ह की नूरुल ईज़ाह भी एक ही साल में पढ़ ली गई। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के पास एक लंबी सी छड़ी महज तलबा को रोब में रखने के लिए रहा करती थी, जिसके इस्तेमाल की नौबत कम ही आती थी, लेकिन कभी कभी आ भी जाती थी और एक आध मरतबा मुझे भी इसका मोरद बनने की सादत हासिल हुई। मेरी जमात में मेरा हम उम्र कोई नहीं था, सब मुझसे बड़े थे, इसलिए दर्स के बाद खेल या तफरी में उनके साथ मेरा जोड़ नहीं बैठता था। चुनांचे गैर निसाबी दोस्तियाँ अपने से नीची जमात के लोगों से रहती थी। मेरे हम सबकों में मेरे बड़े भाई के अलावा मौलाना हबीबुल्लाह मुख्तार साहब शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, साबिक मोहतमिम जामिया इस्लामिया बिनोरी टाउन के बड़े भाई मौलाना मोहम्मद अहमद साहब मद्दज़िल्लहुम थे, जो आजकल मक्का मुकर्रमा में मुकीम हैं, और मौलाना हबीबुल्लाह मुख्तार साहब रहमतुल्लाहि अलैह हमसे एक साल पीछे थे। मेरे भांजे हकीम मुशर्रफ हुसैन साहब रहमतुल्लाहि अलैह भी इन्हीं के साथ थे, और कारी मोहम्मद इस्माइल मेरठी साहब रहमतुल्लाहि अलैह भी इन्हीं की जमात में थे। पढ़ाई से फारिग होकर मैं इनके साथ करीबी पार्क में या दारुल के अहाते के बाहर कुछ देर खेल लिया करता था। कबड्डी और गुल्ली डंडे से लेकर क्रिकेट तक हर खेल में ये दोनों ताक थे। मैं इनका ताबे महमल बनकर इनके साथ लगा ज़रूर रहता था, लेकिन महारत किसी खेल में हासिल न कर सका। यूँ भी असर के बाद घर पहुँचने की जल्दी होती थी, इसलिए खेल का वक्त ही बहुत कम मिलता था। अलबत्ता मदरसे के सामने जो पार्क था, इसके किनारे एक बड़बोजे की दुकान थी, जिसमें वो चने, मरमरे, मकई की खीलें वगैरह भूनता रहता था, और इसकी सूंधी सूंधी खुशबू दोपहर को भूख में और इजाफा कर देती थी। मुझे रोज़ाना घर से जेब खर्च के तौर पर वालिदा माजिदा एक आना दिया करती थी, जो उस वक्त के लिहाज से एक बच्चे का शौक़ पूरा करने के लिए काफ़ी होता था। इस पूंजी का आधा हिस्सा मैं उस बड़बोजे से सूंधी सूंधी मकई की खीलें या भुने हुए चने लेने में खर्च करता, और बाकी पूंजी घर से आए हुए खाने के बाद कच्चे अमरूद, कच्चे आम या बादाम का खट्टा फल खरीदने में सर्फ करता था। और इसी दोपहर के वक्त में कुछ खेल कूद भी हो जाता था।